جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار انگنت احسانات کیے، بہت زیادہ انعامات سے نوازا، جن کا جتنا شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ لیکن سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا فضل یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور امت محمدیہ وہ امت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے تمام امتوں میں سے افضل اور بہتر بنایا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل یعنی بہترین امت بنایا۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ اے امت محمدیہ، تم امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو، سب سے خیر والی امت ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تمہارے ذریعے امتوں کی تعداد کو 70 کر دیا، تم نے 70 کی گنتی کو پورا کر دیا، لیکن ان ساری امتوں میں سے خیر والی امت، بہترین امت اللہ رب العالمین نے تم کو بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم ایسے لوگ ہو، جب تم لوگوں کے پاس آئے تو ان کے گلوں کے اندر غلامی کا طوق تھا، جہالت کا طوق تھا، لیکن تم نے ان کے گلوں سے جہالت اور غلامی کے طوقوں کو اتار کے ان کو بہترین کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں آیا تو آخر میں ہوں، لیکن مجھے وہ ملا ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ اور آقا علیہ السلام نے ان 5 انعامات کو جو نبی علیہ السلام کو بطور خاص ملے، ایک خاص انعام کا ذکر کیا کہ اللہ نے مجھ کو جو امت دی ہے وہ بہترین امت دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہترین امت ہونے کے ناطے بہترین سے بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔